جب وہ حضرت جریر آئے، آپ ممبر سے اتر، بیٹھ کرسی منگوائی، اس کے ساتھ باتیں کی۔ اب انہوں نے بیعت کی۔ صحیح بخاری میں بیعت میں 3 باتیں حضور نے منوائی کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور تیسری بات یہ منوائی وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جتنے کلمہ گو ہیں ان کا سب کا بھلا چاہنا، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے بعد مرحلہ آیا، ایک دن ان کا نوکر جو تھا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا، وہاں ایک دیہاتی آدمی ملا۔ اب حضرت جریر کا گھوڑا تھا، اس دیہاتی نے بدو نے کہا میں گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے مالک کا دکھایا، سودا طے ہو گیا 800 درہم، کہ 800 درہم انہوں نے کہا میرے مالک کو چل کر دے دے، گھوڑا لے لے۔ جب وہ حضرت جریر کے پاس آیا اور وہ ملازم نے کہا 800 میں نے بیچا، 800 میں، تو آپ دنیاوی حساب سے کہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں میرا گھوڑا اتنے کا نہیں۔ اس کا معنی یہ لگے کہ 800 کا سستا ہے، کچھ پیسے ہوتے نہیں، بات الٹی ہو۔ بدو نے کہا حضور اگر 800 نہیں منظور کچھ اور بڑھا لے۔ فرمایا نہیں یار، کم کا 600 نہیں، 400 نہیں، 200 پر آپ نے کہا 200 دے دے لگ۔ لوگوں نے کہا یہ الٹی گنگا کہ 800 کی بجائے 200۔ فرمایا یار حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہ ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنی، میں اپنے اس وعدے کا بیڑا کر لیتا۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر میں لینے جاتا تو یہ 200 کا میں نے لینا تھا، اس سادہ آدمی کو میں لوٹوں۔ اس لیے میرے بھائی یہ کاروبار نہ کہ نہ تجارت، نہ رزق حلال، نہ عمرے، نہ حج، سب حرام ہے۔ ڈاکو ہیں اکٹھے ہوئے، مولویوں کو کچھ دے دیتے، وہ حاجی صاحبان کو شاباش دیتے ہیں، برکت کوئی ہے خدا کی۔ آپ اللہ کے لیے تھوڑا نفع لیں، نہ بھی لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی نیک لوگوں نے دکانیں کھولی تھی کہ اگر نقد پیسے غریب کسی کو دینا اس کی عزت نفس مجروح نہیں لیتا، انہوں نے کہہ دیا ادھار دینا، اور اپنے منشیوں کو کہہ دیا مانگنے نہیں جانا۔ میں نے یار یہ لینے کے لیے نہیں دکان کھولی، بہانہ بنایا کہ چلو سودا لے جائیں، اس بہانے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، ویسے نہیں انہوں نے لینا۔ اس بات کیا کرے، جو اسلام تھا وہ میرے پلے بھی آ، وہ ہے کتابوں میں، مسلمان چلے گئے قبروں میں۔ رو رہا ہے کہ یہ دین تھا، دین ہوتا تو حالت یہ نہ ہوتی کہ یہود ہمیں جوتیاں مارن۔ اب کہتے ہیں کارٹون بن گیا، وہ کارٹون سے بننے آپ کے نبی کی کیا عزت ہونی تھی جب آپ کے حاکم جا کر ان کے قدموں میں سجدے کرتے، حکمران منتیں کرتے ہیں امریکہ جا کر، انہوں نے ذلیل ہی کرنا، ورنہ ہمارے پیغمبر کی طرف بری نظر سے کوئی دیکھ سکتا اگر مسلمان جیتے ہوتے؟ ہمارا تو سب کچھ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ سارے دن اس لیے دیکھنے پڑے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، دنیا میں رسوا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تو جواب شکوہ اپنی طرف سے لکھا، مگر اللہ کی ترجمانی کی۔ اللہ نے کہا وہ معزز سے زمانے میں، اقبال جو تو کہتا نا ہمارے بڑے یہ تھے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تمہیں قرآن چھوڑ دیا، اب ذلیل نہیں ہونا تو اور کیا ہونا؟ میں کیوں فرشتے بدر میں اگر بھیجے تھے وہ بنے تھے اس لائق کہ میں مدد کروں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب فرشتے کو ریٹائر ہوگا اسی طرح بیج لگائے کھڑے، مگر مدد کن کی کریں؟ ان ڈاکوؤں کی کہ مہنگا کر رہے ہیں اور اناج چھپا لیتے ہیں اور چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، کم تولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رزق کما رہے ہیں، رزق نہیں کما رہے ہیں، ڈاکہ تو نہیں کر رہے آپ۔ جی اذان سن، اذان سن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نشست جاری رہے گی اور یہاں پہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیا نماز پڑھ اذان کا جواب بھی دے جو رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ لیں، اور جو یہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خوشی ہوتی ہے آپ کے ذریعے مجھے بھی اللہ رسول کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد محمد۔ بس آپ دوست نا یہ غنیمت سمجھیں، جو میر تقی میر نے کہا نا، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ کون جانتا کہ میں نہیں ہوں گا یا آپ نہیں پھر مجھے مل سکیں گے۔ اگر ہم یہاں اکٹھے ہیں تو 10-15 منٹ بھی اللہ رسول کی بات کر لیں، یہ ہمارے کھاتے میں اگر لکھا جائے تو اللہ قبول کر لے، یہی بڑی بات دی۔ اسلام میں بندگی یا پرستش نماز اور دعا کے علاوہ اور کون سے عوامل ہیں جن سے بندگی یا پرستش ظاہر ہوتی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
اب عبادت کا مفہوم ہو گیا تنگ، ہم نے یہ مسجدوں میں جا کر سن لیا اور بیٹھ گئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ خیر صلاح، بس ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، پھر ہم ہیں سیکولر اور لبرل، جو جی چاہے کمائیں کھائیں کریں۔ یہ ہو گئی خرابی، یہ دین اور دنیا دو خانے بنا لیے، وہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ ملعون لوگوں کی یہ تقسیم ہے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے، غلامی۔ عبادت کا کیا معنی؟ غلامی۔ آپ ہر وقت غلام ہیں، بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی غلام ہیں، ان قوانین کے پابند ہیں جو اللہ نے اتارے۔ جس طرح وضو نماز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا وضو رہے گا، اسی طرح پوچھیں کہ یہ کام کروں گا میرا نکاح قائم رہے گا، اس طرح میں تجارت کروں میری دکان حلال رہے گی۔ آپ کسی وقت آزاد نہیں۔ ایک لمحہ بھی آپ نے کسی گھڑی سوچ لیا کہ میں اپنی مرضی کروں گا، آپ کی بندگی اور غلامی ختم۔ آپ تو طاغوت اور سرکش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باغی بن گئے۔ اس لیے عبادت کا دائرہ وسیع کر دیں، 24 گھنٹے آپ خدا کی عبادت میں ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا، حلال کما کر بچوں کے منہ میں دیتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا، اور ایک شخص نماز مسجد میں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مشرک اور بے دین لکھا جائے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا کہ لوگوں کو لوٹوں، وہ بھی شرک کر رہا۔ یہاں یہ تقسیم نہیں کہ مسجد اور آگے گھر الگ ہیں، نیت کا معاملہ کہ آپ جو کام اللہ کے قانون کے مطابق نیک نیت سے کریں گے، وہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بھی حضور نے صدقہ قرار دیا۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیاوی دھندا کہ آدمی یہ کام کرے، بات فرمایا ابو ذر اگر یہ خواہش حرام سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا؟ کہا ہاں۔ تو جب حرام کو چھوڑا اور کہا جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس بیوی کے پاس جاؤں گا، اللہ کیوں صدقہ نہ لکھے گا؟ آپ کا تو یہ کام بھی صدقہ۔ یہاں دین دنیا کوئی الگ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو مان کر۔ بندگی، غلامی، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ چھوٹے چھوٹے قضاء العمری نمازوں کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ یہ قضاء العمری لوگوں نے ایک ایجاد کی ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوٹ گئی ہیں نا، اب اگر توبہ نصیب ہو گئی اور اللہ کی طرف آ گئے تو کہتے ہیں وہ پچھلی پڑھنی چاہیے۔ اب وہ کام ہے بڑا خراب کہ کئی سالوں کی ہیں، بعضوں کی عمر ہی گزر گئی، بڑھاپے میں ہوش آئی، تو اب قضاء العمری کا سوچتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک ہیلا گاڑ لیا بعض لوگوں نے، اس کو بھی قضاء العمری کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہونا اس دن پھر 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 17 رکعتیں فرضوں کی، 3 وطر، اور کہتے ہیں 5 نمازوں کی بھی ہم نے 17 پڑھ لی، 3 وطر بھی، یہ عمر بھر کی نمازیں قضا ہوگی۔ فراڈ ہے، بالکل دھوکہ ہے، ایسی قضاء عمری کوئی نہیں۔ یا تو آپ پوری پڑھیں جیسے امام کہتے ہیں، بہت امام کہتے ہیں پوری شروع کر دیں آج سے، بے شک اگلے دن ہی مر جائیں اللہ مان لے گا کہ اس نے یار کمی پوری کرنی شروع کر لی، صرف فرض ہی پڑھنے اور کچھ نہیں پڑھنا، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، ہر نماز کے ساتھ۔ اور اگر اور آسان کرنا تو امام شافعی رحمۃ اللہ والی بات کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، آپ وطر چھوڑ دیں، یہ ساری بات کی باتیں ہیں جب فرض پورے ہو جائیں گے۔ جو نماز شروع کریں نا اس کے ساتھ جو سنتے ہیں وہ سنتے سمجھ کر نہ پڑھیں۔ 4 ظہر سے پہلے پڑھتے فرمایا نیت کر لو کہ جو ظہر چھوٹی تھی نا کوئی وہ پڑھ رہا، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک پڑھنی شروع کر دو۔ جب تسلی ہو جائے گی نا 8-10 سال میں کہ اب کچھ بڑھ ہی گئی ہوں گی، کم نہیں رہی، چھوڑ دینا۔ یہ قضاء عمری ہے صحیح اگر کرنی، اور بہتر بات ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن حزم کی، کہ جو گزر گئی نا اللہ اتنا سخت گیر نہیں، نہ وہ سود لیتا، چلو جو گزر گئی، بے شک آج بوڑھے ہو گئی تمہیں، آج سے نماز نہ چھوڑو، پکے ہو جاؤ، پچھلا کھاتا تھا، کوئی قضاء عمری کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، کیوں پڑھنی ہے پچھلی؟ خیر ہے جی فرمائے، نہیں کر لینے دیں، کر لینے تھوڑا سا۔ نسبت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر نسبت جو ہے ایک بہت عام ٹرم ہو چکی ہے، اور نسبت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ظاہری طور پر رکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز کر لیجئے تو اس سے نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت کیا چیز ہے اور یہ کیسے قائم ہوتی ہے، یہ برائے مہربانی تھوڑا سا بتا دیں۔
میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے, ہر جگہ یہی سن رہے ہیں نسبت ہونی چاہیے.